21 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امنا عباس۔ خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق دوسرے شہروں کی طرح جھنگ میں بھی حکومت پنجاب کی ہدایت پر اسموک کی صورتحال کے پیش نظر رات 8 بجے سے مارکیٹوں کو بند کروایا جا رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر کی ہدایات پر اسسٹنٹ کمشنر جھنگ عمران رفیق مارکیٹ کا وزٹ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے کہا ہے کہ شہر میں ٹریفک مینجمنٹ کے حوالے سے منظم حکمت عملی واضح کی جا رہی ہے۔ اس ضمن میں خود کار طریقے سے بنائے گئے غیر قانونی ویگن اور رکشہ سٹینڈ کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ٹرانسپورٹر اور متعلقہ آفیسران سے شہر میں ٹریفک مینجمنٹ، غیر قانونی ویگن اور رکشہ سٹینڈ کا خاتمہ کے حوالے سے منعقدہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس کے دوران متعلقہ آفیسران کی طرف سے ٹریفک مینجمنٹ پلان بارے بریفنگ دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے دیگر متعلقہ آفیسران کو ہدایات جاری کی کہ وہ سرکاری مقررہ کرایہ ناموں کو نمایاں جگہوں پر واضح آویزاں کریں اور عمل درآمد نہ کرنے پر ان کے خلاف کارروائیاں کی جائیں۔ ٹرانسپورٹر حضرات اپنی گاڑیوں کا بروقت معائنہ کروائیں تاکہ دھوئیں سے ماحول آلودہ نہ ہو۔ انہوں نے اسموک کا سبب بننے والی گاڑیوں فوری بند کرنے کے احکامات بھی جاری کیے۔ مزید برآں ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے ضلع کی چاروں تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنر اور دیگر متعلقہ آفیسران کو زگ زیگ ٹیکنالوجی کی خلاف ورزی کرنے والے بھٹا مالکان کے خلاف کریک ڈاؤن کا دائرہ کار بڑھانے کی ہدایات جاری کی۔ اس ضمن میں اسسٹنٹ کمشنر جھنگ عمران رفیق کی جانب سے خلاف ورزی کرنے والے بھٹا مالکان کو بھاری جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال جھنگ سٹی کا دورہ کیا۔ انہوں نے ہسپتال میں مریضوں کو دی جانے والی طبی سہولیات کا جائزہ لیا اور مریضوں سے ادویات کی فراہمی کے حوالے سے دریافت کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ہسپتال میں ڈاکٹرز کی حاضری، مریضوں کے ریکارڈ، صفائی ستھرائی، فارمیسی میں ادویات کی دستیابی اور اسٹاک کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مریضوں کی تیمارداری کی اور ادویات کی فراہمی بارے بھی دریافت کیا اور موقع پر ڈاکٹرز کو طبی سہولیات کو مزید بہتر بنانے کے احکامات جاری کیے۔ ڈپٹی کمشنر نے ڈاکٹرز کی ڈیوٹی کو ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایات جاری کی اور کہا کہ لوگوں کو صحت عامہ کی سہولیات کی فراہمی میں کوئی تعطل اور رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ عوام کو صحت کی بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے ہم وقت کوشاں ہیں۔ ضلع کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال سمیت تمام تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتالوں اور بنیادی مراکز صحت پر سروس ڈلیوری کے عمل کی مؤثر اور مسلسل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے کارکردگی کا جائزہ لینے کے حوالے سے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ سے میٹنگ کی۔ ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے کہا کہ روزمرہ استعمال کی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں مصنوعی اضافہ ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ناجائز منافع خور اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ انہوں نے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کو روزانہ کی بنیاد پر انسپیکشن بڑھانے اور خلاف ورزی پر سخت ایکشن لینے کے بھی احکامات جاری کیے۔ ڈپٹی کمشنر نے مزید کہا کہ اسسٹنٹ کمشنر روزانہ کی بنیاد پر علی الصبح سبزی و فروٹ منڈیوں کا دورہ کریں۔ اس حوالے سے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی روزانہ کی کارکردگی کو مانیٹر کیا جائے۔ ڈپٹی کمشنر نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے پرائس کنٹرول میکانزم کے تحت اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کو مستحکم رکھنے کے لیے ٹھوس اور عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس ضمن میں متعلقہ محکمے اپنا فعال اور متحرک کردار ادا کریں۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے محکمہ تعلیم کے آفیسران، 2 گورنمنٹ اسکولوں کے اساتذہ، طلباء اور متعلقہ اسکول کونسل کے ممبران سے میٹنگ کی۔ اس موقع پر اسکولوں میں بہتری اور تعلیمی معیار کو مزید بہتر کرنے کے حوالے سے بریفنگ لی گئی اور ضروری امور بارے احکامات جاری کیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایات کی روشنی میں
स्कूलों की मॉनिटरिंग और तालीमी अमूर की बेहतरी के लिए मुनज़्ज़म हिकमत अमली पर अमल पैरा है। इस ज़िमन में एजुकेशन ऑफिसरान स्कूलों का दौरा करके तदरीसी और दीगर अमूर की निगरानी को यकीनी बनाएं और इस हवाले से स्कूलों में सहूलियात के हवाले से जायजा लेकर रिपोर्ट पेश की जाए। स्कूलों में तालीमी निज़ाम की बेहतरी के लिए तमाम मुयस्सर वसाइल बुरेकार लाए जा रहे हैं ताकि मियारी तालीम का फ़रोग़ तसलसल से जारी रहे। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।